سیدہ فاطمہ موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، حسن مجتبی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اور رسول پاک فرما رہے ہیں حوض کوثر پر، مسلم تم اکیلے آ گئے، شہزادوں کو کس کے بھروسے چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم کہتے ہیں نانا جان بس ان قریب تھوڑی دیر میں آج وہ بھی چلے آئیں گے، ادھر سورج نکلے گا ادھر وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ صبح ہوئی تو وہ خون آشام صبح تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی خون آشام کہ امام مسلم کے شہزادوں کو صبح کے وقت اس نے اپنی سواری پر ڈالا، ایسی بندے ہوئے، اور ڈالنے کے بعد فرات کے کنارے کی طرف جانے سے میں بڑے صاحب کی طرف تلوار اٹھتی ہے۔ یہ گھر میں ماحول تھا، تربیت تھی، اگر آج بچوں کو کچھ چاکلیٹ وغیرہ دو تو ہر بچہ کہتا ہے پہلے مجھے دو، لیکن یہ آل رسول کے گھرانے کا ماحول ہے، یہ ان کے گھر کا ماحول ہے، تلوار اٹھتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، چھوٹا بھائی کہتا ہے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ کہ کل تک آپ نے سنا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے جن کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، ان کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ نے ان کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ سماعت کر لی، اور آج اب اس کے آگے کی داستان جو کلیجہ منہ کو لاتی ہے، انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ، ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ شہادت اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی، حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہماری جماعت کی عظیم مناظر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات امام مسلم کی شہادت پہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت کیا ہوئی کہ ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، دجلہ کی اوٹ میں گویا کہ یا فرات کی اوٹ میں وہ سورج کوفہ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے، اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام
علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ۔ بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا۔ اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا۔ ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی، اللہ اکبر، اب حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی، ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے، وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے، جا کر کے جلدی سے مل لو۔ ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے، اللہ اکبر، غبار کیا چھٹا، نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے۔ ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے، کانٹا چپتا، اللہ اکبر، پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے، ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا، بیٹھ جاتے، بے چین ہو جاتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے۔ ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا، آواجاوی شروع ہوئی، دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، دونوں شہزادے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ اندازہ فرمائے، ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو؟ ننھے سے شہزادوں نے بتایا، ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو
کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر. ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے, اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم مسافر ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم بن باپ کے ہیں, ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے. اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو. اللہ اکبر. ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو. تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت کی طرف لے گئے. یہ داستان بڑی اللہ اکبر سادی بھی ہے, غریب بھی ہے, اللہ اکبر, لیکن یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے. اے مسلمانوں یہ کوئی رسم نہیں کہ سن کر کے چلے جاؤ. دین کے لیے نبی کے گھر کا بچہ کتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے, کتنی تکالیف سے گزر رہا ہے, کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ایسے میں اللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا. اس نے یزید کو خط لکھا مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں, میں نے قید میں ڈال دیا ہے, حکم ہو تو میں ان کو بھیج دوں, حکم ہو تو قتل کر دوں, جو کہو وہ کروں. ادھر جیل میں ڈالے گئے. مشکور نام کا جیلر تھا, وہ بڑا چاہنے والا تھا آل البیت کا. دن گزرا, رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا, خدمت کی, اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے, میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا, وہ وہاں کا حاکم ہے, وہ تمہیں بسلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا. رات بھر چلتے رہے, آخر کار تھک کر کے بیٹھ گئے. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں. ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا. اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا. یہ شہزادے رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے, لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے. آخر کار وہی کوفہ تھا, کوفہ کا جنگل تھا. اللہ اکبر. کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے, مگر ہائے نبی کی اولاد, ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے, کیا ظلم کیا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے, آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی, سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی, لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا, اس کے اندر جو ایک کھو تھی, اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ کر کے بیٹھ گئے, پکڑ نہ لیے جائے. ایسے میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی, اور اس نے جیسے ہی شہزادوں کا عکس جمیل پانی میں دیکھا, پانی نہ بھرا, مڑ کر کے چہرہ دیکھا. کہا شہزادوں اس کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ سے باہر آؤ, کون ہو تم؟ تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ کسی معمولی خاندان کے نہیں ہو, بولو کون ہو؟ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا اس لیے کچھ نہ بول سکے. آخر کار اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا ارے میری مالکہ تو بڑی خوش ہوگی آپ لوگوں کو پا کر کے. اللہ اکبر. وہ اہل بیت کی محب ہے, اہل بیت کی چاہنے والی ہے. اور اس کے بعد جب لے کر کے پہنچی وہاں تو اللہ اکبر وہ اتنی چاہنے والی تھی اہل البیت کی, اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال کر کہتی ہے تو نے اب میرے گھر نبی کے شہزادوں کو لایا, جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو آزاد ہے. شہزادوں کی عزت کی. کہا آپ کی دادی سیدہ فاطمہ کی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, کھانا کھلایا, کنگھی کی. اللہ اکبر. زلفوں کو سمارا اور کمرے میں رکھ کر کہا یہ آپ ہی کا گھر ہے مالکو. اور اللہ اکبر ادھر خدمت کر رہی ہے. شام ہوتی ہے. اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا تو اللہ اکبر پوچھا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, میرا گھوڑا بھی ڈھونڈتے کے چکر میں مر گیا, تھک گیا. اس نے کہا ارے ظالم, تو انعام کے چکر میں آل رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, اللہ رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, علی و فاطمہ سے دشمنی مول لے رہا ہے. اللہ اکبر. بہت سمجھایا, سوچ تو صحیح, سیدہ فاطمہ تجھ سے ناراض ہوگی. ارے چھوڑ یہ سب دنیا کی باتیں, جو ہے
वो दुनिया में तरक्की मिलेगी, दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बकवास करते हुए अगर खाना हो तो खिला दो, खाना खाया सो गया, अल्लाह अकबर। ऐसे में जब रात गहरी हो गई तो ये बिस्तर पर लेटी है, करवटें बदल रही है, या अल्लाह मेरी लाज रखना, मैंने तो सैयदा के लालों को कहा था कि तुम्हारा ही घर है, अगर इसको पता चल गया तो पता नहीं ये क्या जुल्म ढाएगा। ऐसे में अचानक रात के आखिरी पहर में दोनों बच्चों के रोने की आवाज होती है। आवाज जैसी रोने की हुई, अल्लाह अकबर, हारिस बेदार हुआ, कहा हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये किसके बच्चों की आवाज है? उसने कहा तेरे कान बज रहे हैं, सो जा। और उसके बाद सुलाने की कोशिश का, नहीं ये आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही थी? असल ये था कि दोनों शहजादे सोए हुए थे, आराम से सो रहे थे, थके मांदे थे, लेकिन छोटे साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सैयदा फातिमा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हसन मुज्तबा मौजूद हैं, अल्लाह अकबर। और रसूल पाक फरमा रहे हैं हौज़े कौसर पर, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को किसके भरोसे छोड़ आए? तो इमाम मुस्लिम कहते हैं नाना जान बस अनकरीब थोड़ी देर में आज वो भी चले आएंगे, इधर सूरज निकलेगा उधर वो भी हाजिर हो जाएंगे। शहजादे रोने लगे, अपने भाई को उठाने लगे। भाई ने कहा अल्लाह की कसम मेरे भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब दोनों लिपट करके रोते हैं, हाय हम भी अब दुनिया से चले जाएंगे, माँ से आखिरी बार मिले थे, अब दोबारा माँ से मुलाकात ना होगी, मदीने ना जा सकेंगे, ये कह करके रो रहे हैं। रोने की आवाज बुलंद हो गई और उसके बाद वो चला गया और उसने बीवी से पूछा कहाँ है? आखिरकार आवाज को सुन करके आवाज पर आगे बढ़ करके कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और खोलने के बाद बच्चों को तमाचे मार करके कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहा हूं, थक रहा हूं, और तुम जो है मेरे घर में ऐश कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कहा हम यतीम हैं, हम पे रहम करो। बीवी ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, फिर भी मारता रहा। और मौर्रिख लिखता है कि दोनों की जुल्फों को एक दूसरे से बांध दिया और बांध करके छोड़ दिया और कहा जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह को मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह हुई तो वो खून आशाम सुबह थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी खून आशाम के इमाम मुस्लिम के शहजादों को सुबह के वक्त उसने अपनी सवारी पर डाला, ऐसी बंधे हुए, और डालने के बाद फुरात के किनारे की तरफ जाने लगा। बीवी ने बहुत मिन्नतें की, जो वो गुलाम ने मिन्नतें की, कनीज ने मिन्नतें की, किसी की सुनने के लिए तैयार न हुआ। मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले गया और ले जाने के बाद जब तलवार उठाई, हाय हाय हाय, यहाँ भी अल्लामा अरशदुल कादरी का इक्तिबास बड़ा काबिले गौर है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह कलेजा थाम करके सब्र और रजा का वो मंजर देख रहे होंगे। सैयदा फातिमा की रूह अतहर जो है वो फर्श से अर्श तक जो है अल्लाह अकबर आती जाती होगी कि जमीन को तहो बाला कर दे, जालिमों को तहो बाला कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह के इशारे अबरू जो है उन्हें सब्र शकीब की जय वो तालीम गोया के इशारे दे रहे होंगे। मौलाए कायनात अल्लामा अरशद कायद अहले सुन्नत लिखते हैं कि मौलाए कायनात जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के खड़े होंगे, क्या कि इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। लेकिन अल्लाह अकबर कातिबे तकदीर के हुक्म के तहत या कातिबे तकदीर के फैसले के तहत अल्लाह अकबर सब्र और रजा का इम्तिहान देते नजर आ रहे होंगे। ये कैफियत है। ऐसे में बड़े साहिब की तरफ तलवार उठती है। ये घर में माहौल था, तरबियत थी। अगर आज बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह दो तो हर बच्चा कहता है पहले मुझे दो, लेकिन ये आले रसूल के घराने का माहौल है, ये उनके घर का माहौल है। तलवार उठती है तो बड़ा भाई कहता है पहले मुझे, छोटा भाई कहता है पहले मुझे, ताकि मैं अपने बड़े भाई का गम ना देख सकूं। छोटा भाई कहता है बड़े भाई का गम ना देख सकूं, छोटा भाई कहता है मैं बड़े भाई का गम ना देख सकूं। ये हाल है। बड़ा छोटे का गम नहीं देखना चाहता, छोटा बड़े का गम नहीं देखना चाहता। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी पहुंचती है रोते धोते, आड़े आती है, उसको मार करके कत्ल कर देता है। ये दुनिया की लालच थी, मार डाला बीवी को। अल्लाह अकबर। गुलाम को भी कत्ल कर दिया, बेटा आया उसको भी जख्मी कर दिया। और उसके बाद दोनों शहजादों को कहा तुम पहले मैं कहते हो, दोनों को एक साथ कत्ल करूंगा। उसके बाद अल्लाह अकबर फुरात के किनारे पर दोनों शहजादों को एक ही बार में उन नन्ही सी गर्दनों को शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ادھر شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ادھر جو ہے ان کے جسموں کو چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے وہ ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد سے کہتا ہے دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں تحفہ. تو وہ کہتا ہے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا مجھے انعام دے میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا انعام کیا دوں وہ تو بتا پہلے تو لایا کیا ہے. تو اس نے جیسے ہی ٹوکرا کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں 2 کٹے ہوئے سر تھے, تازہ خون نکل رہا تھا. اس نے کہا یہ خوبصورت ننھے بچے کس کے ہیں؟ کہا مسلم کے. کہا یہ بھاگ گئے تھے جیل سے تو میں نے ان کو قتل کر دیا. کہا میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, کیونکہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ ان بچوں کا میں کیا کروں, اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا, تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیسے کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے قتل کر دیا کہ لوگ مجھ سے چھین نہ لے. کہا اگر چھیننے کا خوف تھا تو فوج منگوا لیتا, میں فوج کے ذریعے سے خود ہی منگا لیتا, اب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اس نے پورے دربار میں نظر دوڑائی, اس میں ایک بندہ نظر آیا جو اہل البیت کا بڑا محب تھا. اس کو کہا کہ یہ ظالم نے مجھے خود مشکل میں ڈال دیا, اس کو بھی لے کر کے جاؤ اور فرات کے کنارے پہ قتل کر دے. یہ دیکھو ظلم کا انجام. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. کفر کرنے والوں کی حکومتیں تو چل سکتی ہے مگر ظلم کرنے والوں کی حکومتیں نہیں چل سکتی. ظلم مت کرو, ظلم بڑی خطرناک چیز ہے, اور وہ بھی آل رسول پر. اللہ اکبر, نبی کے شہزادوں پہ اس نے ظلم کیا تھا. پھر بالآخر یہ کہ اس کو بھی اسی طرح لے جایا گیا, قتل کر دیا گیا, اور امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے پر دفن کر دیا گیا. ان دونوں شہزادوں کا نام ہے محمد و ابراہیم. اللہ تعالیٰ آپ کو منظر دکھائے کہ آپ وہاں جائیں, بڑا رکت انگیز مقام ہے, ننھی ننھی قبریں ہیں, انوار و رحمت کی برسات ہوتی ہے, وہاں حاضری دینے پر ایک عجیب لطف آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کربلا شریف دکھائے, ہم سب کو کربلا شریف دکھائے, نجف اشرف دکھائے, بغداد معلیٰ دکھائے, مدینہ منورہ بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ